وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، ذمہ دار جس کی رعایا ہے، رعایا کے ساتھ نصیحت کا برتاؤ نہیں کرتا، اچھائی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا پھر وہ اپنی رعایا سے دھوکہ کرتا ہے، اس پہ جنت حرام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کو اللہ نے رعایا دی، ذمہ دار بنایا، وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، وہ بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ایسا وقت بھی آئے گا لوگوں کے خلیفہ ایسے ہوں گے جو مال تقسیم کریں گے لیکن گن کے نہیں کریں گے، کھلا مال تقسیم کریں گے۔ اور ایک اگلی روایت میں آتا ہے، یکون فی آخر امتی خلیفہ، مال اس طرح اکٹھا کریں گے بغیر گنے، جو ہے وہ مال جمع کریں گے، اپنے لیے گننا بھی ان کے لیے محال ہوگا، بس ایک حرص ہوگی مال اکٹھا ہو جائے۔ ایک ضروری بات آپ نے سنی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو 3 نصیحتیں کر کے بات مکواؤں گا۔ ان حدیثوں سے یہ مراد کیا ہے؟ جو ذمہ دار ہیں اگر ایسا کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی معاملے کے اوپر یہ حدیثیں فٹ کر کے فتنہ بپا کریں اور یورشیں شروع کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو نصیحتیں کی ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں، لا تسبوا امراءکم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا اللہ واصبروا، اپنے بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو، ان سے بغض نہ رکھا کرو اور ان سے دھوکہ نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کرو، فإن الامر قریب، دن تو بہت تھوڑے ہیں تمہارے بھی، تم نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے، انہوں نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو پہلی بات اس حدیث کو لے کے یہ فتنہ بپا کرنا کہ ہاں فلاں بادشاہ ہے، اس نے بھی ایسے ایسے کیا ہے، تو گالی دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ گالی دینے والا تو کھائی کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے، گالی نہ دیجیے، لعن تان نہ کیجیے۔ انی لم ابعث لعانا ولا فحاشا، لوگوں میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، نہ میں بری باتیں فحش گوئی کرنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ، قیامت کے دن لعنت کرنے والا کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ روایت جو ابھی آپ نے سنی ہے، یہ کتاب السنہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات توجہ سے سنیے گا، معاشرے کے اندر امن پیدا کرنا، معاشرے کے اندر سکون پیدا کرنا، یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ افراتفری، قلق، اضطراب، جھگڑا، فساد، یہ وہی انسان پیدا کرتا ہے جس کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے الفاظ سنیں، وہ کہتے تھے، اول نفاق المرء طعنه علی امامہ، کسی بندے کی منافق ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار، اپنے بادشاہ پہ لعن طعن کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جنہوں نے آگے تعلیمات لی، ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں، ما سب قوم امیرہم
इल्ला हुरिमु खैरा, जो लोग गालियां देते हैं अपने बादशाहों को वो उसकी खैर व बरकत से महरूम कर दिए जाते हैं।